محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا جذبہ یا دل میں آنے والی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ساری زندگی میں ایک بار بھی دل سے درود نہیں پڑھ پاتے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی ایک خاص توفیق ہے جو صرف منتخب بندوں کو ملتی ہے۔ درود شریف وہ نور ہے جو بندے کے دل کو جگمگا دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے پڑھنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، سینہ روشن ہو جاتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ سعادت سب کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ سوال ہی آج کی ویڈیو کا دل ہے۔ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی توفیق صرف 5 خوش نصیب لوگوں کو کیوں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، صحت، رزق، وقت، عقل، زبان، مگر درود شریف پڑھنے کی توفیق ان سب سے بڑھ کر ایک خاص نعمت ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے بندہ براہ راست اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ دھیان دیں، یہ حکم کسی عام عمل کے لیے نہیں ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس میں اللہ خود بھی شریک ہے۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ اب سوچیں، جو کام خود رب العالمین کر رہا ہے، اس کی توفیق سب کو کیوں نہیں ملتی؟ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھنے والا بندہ روحانی طور پر صاف ہوتا جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی کے بغیر درود کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ لذت صرف 5 خاص بندوں کے حصے میں آتی ہے۔ نمبر 1، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ بس چکی ہوتی ہے۔ وہ جب درود پڑھتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان کانپتی ہے اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ایک لہروں کی طرح دوڑتی ہے۔ یہ محبت کوئی دنیاوی کوشش سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے توفیق کے طور پر عطا ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر نور، گفتگو میں نرمی اور دل میں سکون ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح درود کی خوشبو میں بسی ہوتی ہے۔ نمبر 2، توبہ کرنے والے پاک دل لوگ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، جو اپنے ماضی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لوٹ آئے۔ ایسے بندوں کے دل کو اللہ پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کی یاد خود بخود دل میں اترتی ہے، پھر وہ زبان درود پڑھنے کی لذت محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ دن رات گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اسے درود پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جس دن وہ توبہ کر لے، وہ دن اس کی زندگی کا نیا آغاز بن جاتا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ اب اس کی زبان پر درود خود بخود آنے لگا ہے۔ نمبر 3، رزق حلال کمانے والے سچے لوگ۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو حلال روزی کمانے والے دیانتدار اور سچے لوگ ہیں۔
جو اپنی کمائی میں جھوٹ، دھوکہ، حرام کا ایک ذرا بھی شامل نہیں ہونے دیتے، کیونکہ درود شریف کی توفیق پاک رزق کے ساتھ جڑی ہے۔ جو حرام کمائی میں پلتا ہے اس کے دل پر سختی چھا جاتی ہے، اور سخت دل کبھی درود کی لذت نہیں چکھتا۔ لیکن جو بندہ اپنی محنت سے، پسینے سے، ایمانداری سے روزی کماتا ہے، اللہ اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے اور اس کی زبان کو درود کی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگ درود پاک پڑھ کر صرف ثواب نہیں کماتے، بلکہ ان کے کاروبار میں برکت، گھر میں سکون اور دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، والدین کے فرما بردار بندے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے خدمت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی دعا کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ماں کی دعا دراصل وہ دروازہ ہے جو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی زبان درود شریف سے خالی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ والدین کی رضا سے درود کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، دل کے صاف، حسد و بغض سے پاک لوگ۔ پانچواں گروہ وہ ہے جن کے دل میں کسی کے لیے نفرت، حسد یا کینہ نہیں ہوتا۔ ایسے نرم دل روشن اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ یہ دل اللہ کے ذکر کے لیے تیار رہتے ہیں، اور درود شریف تو سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں بھی اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ درود کی حقیقت اور اثرات۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک کنیکشن ہے۔ اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندے کے درمیان۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ ناظرین، سوچیں، اگر آج ہم دنیا کی فانی چیزوں میں گم رہ گئے اور درود سے غافل رہے تو کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیسے ہوں گے؟ لہٰذا درود شریف پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ یہ روحانی کامیابی کی کنجی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی ان 5 خوش نصیبوں میں شامل کر لے تو آج سے عہد کرو، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دل کو گناہوں، حسد، جھوٹ اور بغض سے پاک رکھنا ہے۔ والدین کی دعا کو اپنی زندگی کا خزانہ بنانا ہے۔ حلال روزی پر اصرار کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بسانا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلام پہنچاتے ہیں، وہ تمہارا نام لے کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں بندے نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ تو سوچیں، کیا ہی بڑی سعادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نام لے کر جواب دیں۔ ایسا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ آج ابھی اسی وقت ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل سے نکلیں تو سمجھ لو تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے ہو جنہیں درود شریف کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ آخر میں اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہم ارزقنا توفیق درود و سلام علی حبیبی کا محمد، تاکہ آپ کی وجہ سے مزید لوگوں کو بھی
درود شریف کی برکت نصیب ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔